السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم ایک نئی سورۃ الانعام کی شروعات کریں گے۔ اس کا رکوع نمبر 1 جو ہے اس کی تلاوت کریں گے۔ حسب سابق پھر شروع آیات کے چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم
وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ناظرین اکرام، اب تک ہم سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت سن رہے تھے۔ ابھی ہم اس رکوع کے شروع 2 آیات کے قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الحمد للہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں باریک اس کو پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو لام ہے اس سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، تو جو اللہ کا لام ہے پر نہیں ہوگا بلکہ باریک۔ اس کے بعد للہ الذی، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ خلق، خا اور قاف یہ دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر یعنی گول پڑھے جائیں گے، ان حروف میں سے یہ 2 حروف ہیں تو ان کو ہم گول پڑھیں گے یہاں پہ۔ السماواتی والارضی، را ساکن اور ضاد یہ دونوں حروف یہاں پر پڑھے جائیں گے۔ وجعل الظلمات، لا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ والنور، نون مشدد ہے
تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ علامت وقف طا ہے، تو آخری جو حرف ہے را متحرک حرف ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے واو، اس کو ہم تھوڑا اور لمبا پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے مد عارض ہے، یعنی وہ مد جو عارضی طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے عارضی ہے کیونکہ اگر ہم یہاں وقف نہ کرتے تو اس کو ہم مد عارض یہاں نہیں کرتے، کیونکہ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ تو ساکن نہیں کیے، اس وجہ سے مد عارض کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پہ ہم مد عارض کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلا حصہ ثم الذین، میم مشدد ایک الف برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ الذین میں دال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کفروا میں را کو پر پڑھتے ہیں۔ بربہم، یہاں پہ بھی را ہے، را اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ بربہم یعدلون، علامت وقف آیت ہے، تو آخری حرف جو متحرک حرف نون، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے وہ اس کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے مد عارض کے قاعدہ کے مطابق۔ اگلی آیت هو الذی میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ خلقکم، خا اور قاف یہ دونوں پر پڑھے جائیں گے، اور اگلا جو کاف ہے یہ باریک، خلقکم۔ اب دونوں میم کا ادغام ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ ان کو پڑھیں گے۔ من طین، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے تو نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا کیا ہے؟ نون کی آواز کو پوشیدہ ادا کرنا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد طا کو یہاں پر پڑھیں گے۔ نون اس پہ تنوین ہے، یہاں پہ اس کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ۔ ثم میں ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قضا، دونوں حروف قاف اور ضاد دونوں کو یہاں گول پڑھیں گے، اور ضا کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ اور علامت وقف یہاں پہ طا ہے۔ وقف کرتے ہوئے قاعدے کے مطابق وہ یہ ہے کہ آخری حرف پر اگر دو زبر ہے تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، تو اس لیے ہم نے اس کو پڑھا اجلا۔ اگلا حصہ وَأَجَلٌ، تنوین کا جو ہے نا میم میں ادغام ہو گیا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اجلٌ۔ اس کے بعد مسمی، میم مشدد ہے یہاں پہ، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ اب حروف حلقی میں سے یہاں پہ عین آیا ہے تو اس تنوین کا یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اظہار کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسمن عندہ، اب اگلا حصہ عندہ، نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے۔ اخفا یعنی نون ساکن کی آواز کو پوشیدہ رکھنا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ ثم میں میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر اس کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انتم، نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ۔ تمترون، آخر میں علامت وقف آیت ہے تو جو نون متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے اس کو ہم تھوڑا بہت لمبا پڑھیں گے مد عارض کے قاعدہ کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔